ہم نے ان کو بتایا کہ وکلا برادری کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ ہم کسی ڈائیلاگ کے پروسیس کو نہیں روکیں گے، ان کو ویلکم کریں گے. ہماری ڈیمانڈ اٹل ہے، جب تک کینال اور کارپوریٹ فارمنگ منسوخ نہیں ہوگی ہم کوئی دھرنا نہیں ہٹائیں گے، اور ہماری جو یہ ریزسٹنس ہے یہ دن بدن ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے. تو میں ان کی اس پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ہم ان قریب ایک کمیٹی تشکیل دیں گے وکلا کی، جس کو ہم بھیجیں گے کہ وہ ڈائیلاگ کرے وفاقی حکومت کے ساتھ اور پریلیمنریز ان کے ساتھ طے کرے. اگر ہم ایک پیج پہ آ جاتے ہیں اور وہ ایک ہی پیج ہے، کینال کو منسوخ کرو، تمام کینالز کو جو نئے وہ وفاقی حکومت بنانا چاہتی ہے، اور سندھ کے اندر ہم کوئی کارپوریٹ فارمنگ نہیں ہونے دیں گے. سر ایک سوال جو آپ سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہوگا، آپ وکلا یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ نے تو عدالتی معاملات کے اوپر ایسا احتجاج نہیں کیا جس طرح اس وقت آپ کینالز کے معاملے پہ کر رہے ہیں. اتنی ساری گاڑیاں جانوروں کی پھنسی ہوئی ہیں، کوئلہ ہے اس کے اندر آگ لگ رہی ہے، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ایمبیولنسز. یقیناً لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوں گے کہ کیا ہے آپ کے لیے، کیا ہے، کوئی ٹارگٹ ہے، کوئی مفاد ہے آپ کا اس احتجاج میں؟ میتھلو صاحب. جتوئی صاحب، ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، اور یہ وکلا خالی سندھ کے نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، خیبر پختونخوا بار ایسوسی ایشن، پنجاب ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بلوچستان بار کونسل، خیبر پختونخوا بار کونسل، سندھ کی تمام بار ایسوسی ایشن اور بار کونسل، یہ سب اس موقف پہ یک رائے ہے کہ کوئی کینال نہیں بننا چاہیے اور کوئی کارپوریٹ فارمنگ نہیں ہونی چاہیے. ہمارا یہ لوگوں کے حقوق کے لیے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ وکلا اٹھیں. آپ اگر تھوڑا ماضی میں جا کے دیکھیں تو ایم آر ڈی کی تحریک میں سب سے صفحے اول پہ وکلا تھے. اس کے بعد چونکہ اس وقت اتنا میڈیا کا دور نہیں تھا تو وہ اس طرح سے حقائق ڈاکیومنٹ نہیں ہو سکے ہیں. اس وجہ سے لوگوں کی یادداشت صرف یہ سینہ بسینہ ایم آر ڈی کی ہوتی ہیں، یا کچھ اخبارات کی سرخیاں کسی کے پاس محفوظ ہوں گی تو ان کو پتہ ہوگا. اور اس کے بعد آپ نے 2007 کی لائرس موومنٹ دیکھی فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کے ریسٹوریشن سے بھی ڈائریکٹلی وکلا بینیفیشری نہیں ہے، اور وہ جو پہلی ایم آر ڈی کی 80s کی تحریک تھی اس میں بھی ڈائریکٹلی وکلا بینیفیشری نہیں ہے. اس میں بھی وکیلوں کا کوئی پرسنل انٹرسٹ یا گین نہیں ہے، سوائے اس کے کہ سندھ کے لوگوں کے حقوق اور جو سندھ کے حقوق ہیں ان کو محفوظ کیا جائے. ویسے جو آپ نے ذکر کیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کانفرنس کال پہ لیا، آپ کو باڈی لینگویج سے، انداز بیان سے، ان کی گفتگو سے لگا کہ وہ سیریس ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یا پھر ٹائم بائنگ ٹیکنیک؟ سر دیکھیں، ٹائم بائی کرنے کے لیے تو ہم نے کہا کہ ہماری تحریک کا یہ بالکل شروعاتی فیز ہے. ہمارے پاس آج سے لے کے زندگی کی آخری سانس تک کا سارا ٹائم موجود ہے. یہ تو وفاقی حکومت کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کتنا سیریس ہے حل کرنے میں. میں نے جو محسوس کیا ان کے اندر فلیکسیبلٹی تھی، اور وہ مجھے محسوس ہوتا ہے، اور ہمیشہ وکیل جو ہے وہ گڈ فیتھ سے شروع ہوتے ہیں کہ انہوں نے گڈ فیتھ میں ہمیں رابطہ کیا ہے، وہ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. وفاقی حکومت بھی، اور بازار کوئی خاص چارہ بھی نہیں ادھر. سر وہ جو شرجیل صاحب نے بولا ہے، شرجیل نام ایمن صاحب نے، کہ احتجاج ضرور کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، روڈ بلاک نہ کریں، سندھ کے لوگوں کوئی مشکلات دے رہے ہیں سر، وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ہم نے احتجاج اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں روڈوں پہ تو روڈ بائی ڈیفالٹ بلاک ہو رہے ہیں، ان کو کھولنے کا ہمارے پاس کوئی اور طریقہ ہے نہیں. ہم نے کوئی جو لوگوں کی ہم طرف سے ہم نے پابندی نہیں لگائی، نہ ان کو ہم روک رہے ہیں. البتہ ہم نے ضرور یہ کیا ہے کہ کارگو کی جو موومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے، وہ نہیں ہو رہی. ہیوی ٹریفک آپ نے ریسٹرکٹ کر دیا. تھینک یو سرفراز میتھلو صاحب. میں جانتا ہوں آپ کے پاس وقت کم ہے، لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، جزاک اللہ. بیرسٹر عامر حسن صاحب کو بھی ویلکم کروں گا فرام پاکستان پیپلز پارٹی، ویڈیو لنک پہ میں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ عامر حسن صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے. حسنین مرزا صاحب، یہ جو کینالز کا معاملہ ہے اس کے اوپر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹڈ ہے، لوگوں کے سینٹیمنٹس انوالو ہو گئے ہیں، ایموشنز آر رننگ ہائی. پوری سندھ کی آبادی، سندھو دریا، سندھ کے واسی سب ایک آواز ہو گئے ہیں. بلوچستان بھی جڑ چکا ہے ہمارے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کینالز بن سکتے ہیں، اور اب بھی اگر کینالز بن گئے تو کیا ہوگا؟ حسنین مرزا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت آپ کا شکریہ. جی ہاں، یہ ایک بڑی طویل دردناک ایک کہانی ہے، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک شدت اختیار کر چکا ہے. آج بھی بقول ارسا کے 22 سے 24% شارٹیج ہے سندھ میں. اس کے باوجود بھی تونسا پنجند اور چشمہ جہلم لنک کنالز وہ کھلی ہوئی ہیں. حالانکہ جب ان کا اپروول ہوا تھا یہ بھی فلڈ کے لیے بنی تھیں، بٹ یہ جیسے وقت گزرتا گیا، جیسے ضروریات پنجاب کی بڑھتی گئی،
تو ان کو ریگولرائز کیا گیا. یہی بنیادی خدشہ ہے جو ایک پریکرسر ہے ٹو اینی ڈسکشن اینی ڈبیٹ ود دا گورنمنٹ, کہ آج آپ جو بھی وعدہ کرتے ہیں, جو بھی گارنٹی دیتے ہیں, اس پہ کیسے اعتبار کیا جائے جب آپ کا تاریخی عمل کمنگ اپ ٹو آن ڈیٹ جو ہے وہ آپ کے کال اور فیل میں تضاد ظاہر کرتا ہے. آن دی ادر ہینڈ میں شکر گزار ہوں اس ایشو کا, سندھو ندی کا, جس نے معاشرے میں جتنے بھی ہمارے فریکچرز پیدا کر کے مختلف عنصر نے اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تاریخ میں, وہ لاسانی وراثت ہو, مذہبی فقہی وراثتیں ہوں, اور آپ نے دیکھا ہے سب نے اس پہ خوب سیاست کی ہے. یہ ایشو ایسا ہے, آب حیات کا ایشو, بیسک بنیادی جینے کا وجود کا ایشو ہے, جس نے یہ سب جو ڈیوائیڈز تھی سوسائٹی میں ان کو پر کر دیا ہے. میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں سندھ کے وکیلوں کو, کراچی بار ایسوسی ایشن کے وکیلوں کو, جس میں یقیناً سارے سندھی بولنے والے تو نہیں ہیں. عامر نواز وڑائچ صاحب خود ایک پنجابی بولنے والے سندھی ہیں, ان کے ساتھ اردو بولنے والے سندھی موجود ہیں, آئی ایم شیور پشتو بولنے والے سندھی موجود ہیں, اور اس کے ساتھ سندھ کا شعور کھڑا ہوا ہے, اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ببرلو پہ زبردست ایک مظاہرہ ہو رہا ہے, اور جو اقتداری پارٹیاں اقتدار کے نشے میں اندھی تھیں, ان کی آنکھیں اس مسئلے پہ کافی انہوں نے کھولی. ویسے مرزا صاحب, زین شاہ صاحب سے بھی رابطہ ہوا, رانا ثناء اللہ صاحب نے رابطہ کیا ہے, اس کی کچھ ڈیٹیل شیئر کیجئے گا. کیا انہوں نے ٹھوس اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے, اور کیا زین شاہ صاحب کو ان کی بات پہ پورا یقین ہے؟ جی, سید زین شاہ صاحب جو جی ڈی اے کے کمپوننٹ پارٹی ایس یو پی کے سربراہ ہیں, ان سے بھی رابطہ ہوا. پیر صدر الدین شاہ راشدی صاحب سے بھی رانا صاحب کا رابطہ ہوا ہے, اور بھی ہمارے اکابرین ہیں جن کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. ہماری طرف سے ان کو یہی میسج گیا ہے کہ کیونکہ جی ڈی اے از این امبریلا آرگنائزیشن, ہمارے میں کافی مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں اور انڈیویجول پولیٹیکل فگرز بھی ہیں, جب تک ہم اکٹھے ہو کے مشورہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے پھر ان کو آگے بڑھنے کا اور کس طریقے سے بڑھنا ہے اس کا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. مگر اس پیش رفت کو ہم خیر مقدم اس حد تک ضرور کرتے ہیں کہ کم سے کم وفاقی حکومت نے یہ تو مانا کہ پیپلز پارٹی کا یا ایم کیو ایم کا یونیفارم مینڈیٹ نہیں ہے. اگر ان کے بس میں ہوتا, جیسے الیکشن کی ریزلٹس میں 61 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی سندھ میں, اور ان دو پارٹیز نے 100% رزلٹ بدولت فارم 47 لی ہے, مگر آج واضح ہو گیا ہے کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ سندھ کی عوام پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. عوام ان کے گرفت میں نہیں ہے, نکل چکی ہے, اور ان کے ساتھ وفاقی حکومت اگر بات کرنا چاہتی ہے تو خوشائن بات ہے. مگر ایک چیز میں ایمفسائز کرتا چلوں کہ جو احتجاجی تحریک ہے یہ حتمی نتائج تک جاری رہے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ مذاکرات کی خاطر احتجاج بند کر دیے جائیں یا روڈ کھول دیے جائیں اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے. بڑی بدقسمت تاریخ ہے پاکستان میں کمیٹیز کی, مذاکرات کی. ہم نے دیکھا عموماً بغیر نتیجہ ہی وہ لوگوں کی یادداشت سے مٹ جاتی ہیں. لیکن مرزا صاحب آپ کے اوپر الزام یہ لگے گا نا کہ آپ اس ایشو کو پولیٹیکل بنا رہے ہیں, پولیٹیکل گین کے لیے. چلیں, وکیل پورے پاکستان کے جڑ گئے ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں اس وقت, لیکن جو اس وقت پیپلز پارٹی کے اپوزیشن ہے, جو ان کے کرٹکس ہیں, وہ ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ سیاست چمکانے میں لگے ہیں اور ان کو بڑی اچھی اپرچونٹی مل گئی ہے سیاست کرنے کی. اس کا کیا جواب دیں گے سر؟ اگر میں اپنے جینے کے لیے پانی مانگتا ہوں, آرٹیکل 9 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو میرا رائٹ محفوظ رکھتا ہے, اس کے لیے میں آواز بلند کرتا ہوں, اور کوئی کہتا ہے کہ میں سیاست کر رہا ہوں تو بے شک وہ بولتا رہے, اس کوئی الزام سے میری آواز بند نہیں ہوگی. ہم جی بدین ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہیں جو لوئسٹ رائپیرین ہے, کوسٹل ایریا ہے. میں آپ کے چینل کو دعوت دیتا ہوں, آپ آئیں, ہم کوسٹل ایریاز وزٹ کریں گے. 0 پوائنٹ کے ویلیج سے احمد راجو یونین کاؤنسل, محمد شاہ گراڑی یونین کاؤنسل, بگڑا میمر, بیڈمی, دو سومروں کی مزار, موسیٰ کیریو کی مزار, یہ تقریباً سمندر ان کو کھا چکا ہے. مسلسل دریائے سندھ میں پانی نہ آنے کی وجہ سے جو انڈس ڈیلٹا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے وہ مرتا جا رہا ہے. اس کے حق کے لیے ہم بولتے رہیں گے,
ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے. جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم کرتے رہیں گے. جس نے جو الزام لگانا ہے بے شک لگاتا ہے. بالکل ٹھیک مرزا صاحب.